خواہش کے پابند نہیں ہے، ہماری بے شمار خواہشیں ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت کی کوئی خواہش نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں، اللہ ان ساری باتوں سے بے نیاز ہیں۔ ہم کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن اللہ ان باتوں سے بے نیاز ہے۔ اور اللہ کے متعلق کہا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی کوئی مثال نہ بیان کیا کرو کہ اللہ ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو عیسائی تھے ان کا عقیدہ یہ تھا، وہ کہتے تھے وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہتے تھے مسیح جو ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی نعوذ باللہ انہوں نے بھی اللہ رب العزت کے ساتھ شریک بنایا۔ اللہ کا تصور انسانوں میں کسی کے اندر نہیں تھا۔ میں نے پیچھے ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جاہلیت کے اندر 2 یا 3 لوگوں کا نام لیا، ایک ورقہ بن نوفل تھے اور ایک حضرت عمر کے چچا زید بن نفیل تھے۔ یہ 2 شخص ایسے تھے جن کے متعلق کہا جاتا تھا کہ انہیں اللہ کا کوئی صحیح تصور تو نہیں تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ جس چیز کی پوجا لوگ کر رہے ہیں یا لوگوں نے جو اللہ کے متعلق تصور بنایا ہوا ہے، کم از کم ہمارا رب ایسا نہیں ہے۔ بلکہ زید بن نفیل سے بعض لوگ پوچھتے تھے او بھائی جس رب کے متلاشی ہو وہ ملا کہ نہیں؟ تو وہ ہمیشہ کہتے نہیں ملا نہیں، لیکن میں جستجو میں ہوں کہ مجھے وہ رب مل جائے۔ لیکن یہ قسمت کی بات ہے۔ نبی کریم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ جاہلیت کے اندر اگر کسی کو مسلمان کی حیثیت سے کھڑا کرے گا تو وہ زید بن نفیل یا حضرت ورقہ بن نوفل، یہ ایسے شخص ہیں جو مسلمان کی حیثیت سے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب اللہ کا تصور لوگوں کے ذہن میں مٹ چکا تھا، کوئی شخص اپنے رب کو حقیقی حیثیت سے جانتا ہی نہیں تھا، اس وقت انسانیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی پہچان کروائی کہ تمہارا رب ہے کون، تمہارے رب کی صفات کیا ہیں، تمہارا رب کیسا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کوئی بھی انسان اگر اللہ کی صفات کو دیکھنا چاہتا ہے تو سورۃ اخلاص پڑھ لے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، نہ اللہ کسی کی محبت میں مجبور ہے، نہ اللہ کسی کی قوت اور طاقت سے خوف زدہ ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا، نہ اللہ رب العزت کو کسی نے جنا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، تیرے رب کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی تیرے رب کے برابر نہیں آ سکتا۔ یہ تیرے رب کی تعریف ہے۔ اور نبی کریم نے انسانیت پہ احسان یہ کیا، انہیں اپنے رب کا تعارف کروایا۔ پہلے تو رب کی پہچان کروائی کہ تمہارا رب ہے کون، کیونکہ کوئی لات کو رب مانتا تھا، کوئی ہبل کو رب مانتا تھا، کوئی کسی کو منات کو رب مانتا تھا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، نہ لات، نہ منات، نہ عزا، نہ ایشور، نہ رام، نہ کرشنا تمہارے یہ رب نہیں ہیں۔ اور مسیح ابن اللہ، اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ تیرے رب کو کسی نے جنا، نہ تیرے رب نے کسی کو جنا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، تیرے رب کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب اگلا سوال یہ تھا کہ اس رب سے تعلق کیسے بنے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پہ احسان یہ ہے کہ نبی کریم نے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بتایا۔ وہ ذریعہ کیا تھا؟ نماز تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھتے ہو، حقیقتاً تمہاری اور تمہارے رب کی ایک ٹاک ہے، ایک میٹنگ ہے جس میں تم اپنے رب سے باتیں کرتے ہو، تمہارا رب تمہاری باتوں کا جواب دیتا ہے۔
ابو داود میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، لوگوں نماز اللہ اور بندے کے درمیان ایک تقسیم کا نام ہے۔ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں،